إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال عليه الصلاة والسلام من لم يشكر الناس لا يشكر الله. برادران اسلام، بزرگوں، پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم کو اس دنیا میں طرح طرح کی نعمتوں کے ساتھ ہم کو مستفید فرمایا. ہماری پیدائش سے لے کر ہماری وفات تک ہر قدم پر اس نے ہمارے لیے نعمتیں نچھاور کی ہیں. صبح و شام ہر وقت ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوچتے رہتے ہیں. میرے بھائیوں، ان نعمتوں کے تئیں ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ان نعمتوں کے تئیں ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ایک تو ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم ان نعمتوں کا استعمال کیسے کریں. ان نعمتوں کے سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں. ان نعمتوں کو اس کی جگہ پر استعمال کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس کا سبب اللہ رب العالمین کو مانیں. نعمتوں کے سلسلے میں دوسری اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کی شکر گزاری کریں، ہم ان کی قدر کریں. اور اگر وہ نعمت ایسی ہے کہ اگر اس کی قدردانی اس کے خرچ سے ہوتی ہے تو آپ اس کو خرچ کریں. اگر وہ نعمت علم ہے تو آپ وہ علم دوسروں تک پہنچائیں. اور اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو کسی اور قسم کی صلاحیت بطور نعمت عطا فرمائی ہے تو آپ اس اپنی صلاحیت کا استعمال لوگوں کے خیر کے کاموں میں کریں. تو یہ نعمتوں کے تئیں ہماری بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں. اور آپ یاد رکھیں کہ ہم ان ذمہ داریوں سے عہدہ بر کبھی نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ ان نعمتوں کا اور ان ذمہ داریوں کا کما حق ہم حق ادا نہ کر دیں. آپ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قبر کے سوالوں کو تو وحدانیت، رسالت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے متعلق رکھا. لیکن آخرت کے دن کے جتنے سوالات ہیں وہ تمام کے تمام سوالات اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے سلسلے میں ہیں. تم نے اپنی زندگی کہاں فنا کی؟ یہ زندگی نعمت ہے. تم نے اپنی زندگی کہاں فنا کی؟ دوسرا سوال ہوگا اس زندگی کا جو سب سے کریم اور سب سے بیسٹ حصہ تھا، جوانی کا حصہ، تم نے اسے کہاں پہ صرف کیا؟ اور اسی طرح سے اس دنیا میں وہ نعمت جس کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے اور وہ ہے نعمت علم. اللہ رب العالمین نے ایک سوال خاص اسی کے لیے بنایا کہ تم نے جتنا علم سیکھا تھا اس پر عمل کتنا کیا. محترم دوستو، اللہ رب العالمین کی ان عظیم الشان نعمتوں کا اگر ہم نے استعمال نہ کیا تو ہم سے بڑا خسارے والا کوئی شخص نہ ہوگا. اللہ رب العالمین نے سورہ التکاثر میں ارشاد فرمایا اور
عرب کی جاہلیت میں جو لوگ نعمتیں پا کر کے اتراتے تھے ان کا ذکر فرمایا اور کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر، تم کو مال کی کثرت اور زیادتی کی طلب نے، اور یہ مال کی زیادتی اور کثرت کی طلب میں جو تم ایک دوسرے سے فخر کرنے لگے، اس چیز نے تم کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، اس چیز نے تم کو تمہاری ذمہ داریوں سے غافل کر دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ یہ مال کی کثرت اور کثرت کی طلب نے تم کو قبرستانوں تک پہنچا دیا۔ اس کا دو مطلب ہو سکتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ عرب کے دو قبائل ایسے تھے جو آپس میں لڑا کرتے تھے، اور جب ایک قبیلے کے پاس کوئی نعمت ہوتی تو اس نعمت کے ذریعے وہ دوسرے قبیلے پر فخر و مباحات کرتا، اپنی بڑائی اس کے سامنے ذکر کرتا، تو دوسرا قبیلہ اپنی کسی دوسری نعمت کو لے کر کے اس دوسرے قبیلے پر اپنی بڑائی کا اظہار کرتا، یہاں تک کہ جب ان کا پیٹ ان نعمتوں سے نہیں بھرتا تو وہ لوگ اپنے آبا و اجداد پر اتر آتے اور کہتے کہ ہمارے آبا و اجداد جو مر گئے وہ فلاں آبا و اجداد تھے، جو فلاں عظیم الشان جو ہے طاقتوں کے مالک تھے، تمہارے آبا و اجداد کیسے ہیں؟ تو یہ لوگ بھی اپنے آبا و اجداد کی خوبیاں بیان کرتے، یہاں تک کہ اپنے آبا و اجداد کی خوبیاں بیان کرتے کرتے قبرستان تک پہنچ جاتے اور ان کی قبروں کے سامنے جو ہے فخر و مباحات کرنے لگتے اور کہتے میرے پاس تو فلاں کی قبر ہے، تمہارے پاس کس کی قبر ہے؟ تو جب لوگوں کو مال کی کثرت نے اور نعمتوں کی بڑھوتری نے لوگوں کو اس حد تک پہنچا دیا تو اللہ رب العالمین نے سورہ تکاثر میں ان کا ذکر فرمایا اور کہا کہ اس زیادتی کی طلب نے تم کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے اور اسی طرح سے تمہاری ذمہ داریوں سے حتیٰ کہ انسانیت سے بھی تم کو جو ہے غافل کر دیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف ان کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ میرے محترم دوستو بھائیوں، اس کا آج بھی ہم اس آیت کا مصداق اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم ایسے ہیں کہ زندگی بھر ہم مال کی کثرت کی طلب میں رہے، یہاں تک کہ ہم مر کے قبر تک پہنچ گئے، وہ فخر و مباحات کرتے کرتے قبر تک جاتے تھے، لیکن اگر ہم نے اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک مال کی طلب اور اسی طرح سے کثرت کی طلب میں ہم یہاں تک مبتلا رہے کہ مر کر کے ہم قبرستان میں پہنچ گئے، تو ہم بھی ان آیتوں کے مصداق ہیں۔ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم ایسے لوگوں کے ساتھ نہ ہو جائیں جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے بطور وعید کے، بطور مذمت کے قرآن پاک میں فرمایا کہ کثرت کی طلب نے، زیادتی کی طلب نے اور آپس میں نعمتوں کے اوپر فخر و مباحات نے تم کو قبرستان تک پہنچا دیا۔ تو ہمارا یہ حال تو نہیں ہے، کہیں ہم یہ دیکھیں ہمارا یہ حال تو نہیں ہے کہ ہم بھی دنیا میں جب تک جی رہے ہیں تب تک کثرت کی طلب میں مر رہے ہیں، حتیٰ کہ جب اپنی وفات ہوتی ہے تو قبر تک پہنچ جاتے ہیں اور دل میں کئی ساری خواہشیں قبر تک چلی جاتی ہیں۔ تو محترم دوستو، اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہیں، جو اس نے ہم کو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا ہم شکریہ ادا کریں اور ان کی قدر کریں۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نعمتوں پر شکر گزاری کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ہم تمہیں اور دیں گے، ہم تمہیں اور دیں گے۔ نعمتوں میں اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے، وہ بڑھوتری کرے گا، آپ کی ذمہ داری ہے آپ شکر گزاری کریں، آپ شکر گزاری کریں، نعمتوں میں اضافہ کرنا اس کا کام ہے، وہ آپ کو نعمتوں میں اضافہ کر کے دے گا، بشرطے کہ آپ شکر گزار بنیں، آپ اس کی نعمتوں کی قدر کریں، ان نعمتوں کو لے کر کے کبھی کسی کے اوپر نہ اترائیں، کبھی ان نعمتوں کو کسی دوسرے کی طرف منسوب نہ کریں۔ وہ نعمتیں جس کو دینے والا اللہ رب العالمین ہے، اس کو آپ کسی فلاں اور فلاں کی طرف منسوب نہ کریں، اور یہ جانیں کہ اس ایک ایک نعمت پر، حتیٰ کہ ایک ایک سانس جو ہمارے جسم میں جا رہی ہے، ایک ایک سانس تک کی نعمتوں کا ہمیں
اللہ رب العالمین کے ہر حساب دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں ان سارے جوڑوں پر ایک صدقہ ہوتا ہے، کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے جتنے جوڑ ہیں ان سارے جوڑوں پر اس کا ایک صدقہ ہوتا ہے، اور وہ صدقہ اگر وہ چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرے تو وہ صدقہ اس کا یہ اتر جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نعمتوں کی ایک قدر نماز کی شکل میں ادا کریں۔ نعمتوں کی قدردانی، نعمتوں کی کا ایک شکر کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی نماز پڑھیں اور اس کا ذکر و اذکار کریں، یہ بھی نعمتوں کی شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح سے آخرت کے سوالوں میں سے ایک اہم سوال ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ تم نے جتنا علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ اگر آپ نے دینی علم حاصل کیا ہے اور آپ اپنے اس دینی علم پر عمل نہ کر سکے تو ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ شخص جو علم حاصل کرنے کے بعد عمل سے کھوڑا ہوتا ہے، ایسے شخص کا شمار زندیق کے ساتھ ہوتا ہے۔ دنیا کے بہت سارے ملحدین ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، جنہوں نے دنیا کے سب سے بڑی سچائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کیا، لیکن کیا بتائیے ان کے پاس علم کی کمی ہے؟ بہت علم ہے، ان کے پاس بڑی بڑی ریسرچ اور بڑی بڑی تحقیقات ہیں، لیکن وہ تحقیقات وہ ریسرچ کس کام کی ہے جب تک کہ ان پر اس کا عمل نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی علم حاصل کریں اگر وہ دینی علم ہے تو اس پر ہم عمل کریں۔ اگر ہم نے دنیاوی علم حاصل کر رکھا ہے تو اس علم کا ہمیں لوگوں تک فائدہ پہنچانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی توفیق سے اگر کسی کو دنیاوی علم دیا، اگر وہ ڈاکٹر بن گیا، اگر وہ انجینئر بن گیا، تو اس نے اس کا کتنا حصہ اپنے بھائیوں تک پہنچایا، اور اسی طرح سے کتنا اپنے قوم کا، کتنا اپنی قبیلے کا، اور کتنا اپنے رشتہ داروں کا اس نے ان کی خدمت کی، اور اس علم سے اس نے ان کو کتنا فائدہ پہنچایا۔ یہ ہے نعمتوں کی اصل شکر گزاری۔ نعمتوں کی اصل شکر گزاری ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں نظر آتی ہے۔ آپ نے فرمایا 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، شبابک قبل حرمی، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ آج امت کا بہترین طبقہ، امت کا سب سے بہترین اور سب سے زیادہ تعداد میں اس وقت جو امت کا طبقہ ہے وہ جوانوں کا طبقہ ہے۔ جوان اپنی جوانی کو کس طرح سے گزارتے ہیں کہ اسے نعمت سمجھیں۔ عمر کا سب سے بہترین حصہ اور سب سے طویل حصہ انسان کی جوانی کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر اس نے اپنے اس حصے کو کسی لہو و لعب میں اور کھیل تماشے میں گزار دیا تو پھر وہ بہت بڑے خسارے میں ہے۔ اور اسی جوانی کی عبادتیں، آپ جانیں اسی جوانی کی عبادتیں سب سے بہترین اور سب سے محبوب اللہ کے نزدیک عبادتیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم نے ان کو ضائع کر دیا، ہم نے ان کو ضائع کیا اور بڑھاپے کا انتظار کیا تو یاد رکھیں ہم نے بہت بڑی ناشکری کی اور اپنے آپ کو ہم نے بہت بڑے خسارے میں ڈال دیا۔ اور اسی طرح سے ان نعمتوں میں سے محترم دوستو بھائیوں، آپ نے بہت سارے اپنے آپس میں، آس پاس میں، اپنے ارد گرد میں اللہ رب العالمین کی جن جن نعمتوں کا آپ نے مشاہدہ کیا، آپ نے کبھی محسوس کیا کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک نعمت تو وہ ہے جو آپ کے جسم کو راحت پہنچاتی ہے، ایک نعمت تو وہ ہے جو آپ کے جسم کو آرام پہنچاتی ہے، آپ کے جسم کو آرام و آسائش پہنچاتی ہے۔ آپ کا گھر ہے، آپ کا کھانا ہے، آپ کا کپڑا ہے، یہ ساری چیزیں بڑی نعمتیں ہیں۔ لیکن ان سب سے بھی بڑی نعمت کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ وہ نعمت اسلام ہے، وہ نعمت کہ جس کے ذریعے سے ہماری روح کو غذا ملتی ہے، اور اگر روح نہیں ہے تو جسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو وہ نعمت جس نعمت کے ذریعے سے ہمارا روح کھڑا ہوتا ہے، ہمارا روح زندہ ہوتا ہے، ہمارے روح میں بالیدگی پیدا ہوتی ہے اور وہ روح ترقی کرتا ہے، اس نعمت کا کبھی ہم نے خیال کیا؟ دنیا کی وہ نعمتیں جن سے ہمارے جسم کو راحت و آسائش ملتی ہے، ہم نے اس کی بڑی فکر کر لی۔ اگر ہم کبھی بیمار ہو جائیں اور اپنے جسم کے آرام کے لیے اور اپنے جسم کی صحت کے لیے ہر قسم کا انتظام کرتے ہیں، بلکہ اعلیٰ سے اعلیٰ انتظام کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی دیکھا کہ ہمارے روح کی علاج کا،
ہمارے روح کا جو علاج ہے وہ کن چیزوں سے ممکن ہے؟ تو میرے محترم دوستو بھائیوں، اللہ رب العالمین کا دین، جو اس نے دین اتارا ہے، یہی ہمارے روح کی غذا ہے اور یہی ہمارے روح کا سب سے بہترین علاج ہے۔ کبھی ہم نے اس طرف دھیان دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے آخری نبی بنا کر کے بھیجا اور آپ پر وہ آیت کریمہ نازل فرمائی عرفات کے میدان میں، مسلمانوں کے عید کا دن ہے اور آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مسلمانوں، آج ہم نے تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل کر دیا اور اسی طرح سے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند فرما دیا، اور آج ہی کے دن ہم نے تمہارے لیے نعمتیں بھی مکمل کر دی۔ نعمت سے مراد نعمت اسلام ہے، نعمت سے مراد نعمت اسلام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت ساری شریعتیں آئیں، کچھ شریعتیں کچھ زمانوں کے لیے خاص ہوتی تھیں، کچھ شریعتیں کچھ قبیلوں کے لیے خاص ہوا کرتی تھیں، کچھ شریعتیں کچھ گاؤں اور بستی کے لیے خاص ہوا کرتی تھیں۔ ہر شریعت میں کچھ نہ کچھ محدودیت تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تو آپ کو مکمل شریعت دے کر کے اور آخری شریعت دے کر کے بھیجا گیا۔ یہ کم انعام نہیں تھا، یہ بہت بڑا انعام تھا، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہود جو مدینہ میں بستے تھے، انہوں نے کہا مسلمانوں، اگر یہ آیت ہمیں دی گئی ہوتی تو اس دن تو ہم مارے خوشی کے عید منا لیا کرتے، اس دن کو تو ہم مارے خوشی کے عید منا لیا کرتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کا دشمن، تجھے پتہ نہیں کہ یہ آیت ہم کو اس وقت ملی ہے، ہمیں اس کا وقت بھی معلوم، ہمیں اس کا دن بھی معلوم، دن جمعہ کا تھا اور وہ عید کا دن تھا، اور وہ عید کا دن تھا، ہم لوگ عید میں تھے، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج ادا کر رہے تھے، وہ حجۃ الوداع کا دن تھا۔ تو ہمیں اس نعمت کی بھی قدر کرنی چاہیے کہ ہم دیگر امتوں کی طرح گمراہ نہ ہوئے۔ وہ امتیں جن کو شریعت ملی لیکن ان کے کچھ سالوں کے بعد ان کو علم تک نہ رہ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کو اوپر اٹھائے جانے کے بعد، آسمان میں اٹھائے جانے کے بعد تقریباً 100 سال کے اندر کہتے ہیں کہ بائبل کا پتہ نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ تقریباً 100 کے قریب بائبل دنیا میں ظاہر ہو گئی، اور عیسائی دنیا بغیر علم کے، بغیر اللہ رب العالمین کی وحی کے ہی عبادت کرنے میں مصروف ہو گئی، اور وہ خود بھی گمراہ ہوئی اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ کیا ہمارا معاملہ ایسا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ایک مکمل دین اپنی مکمل شکل میں ہم تک پہنچایا۔ آج 1400 سالوں کے بعد قرآن کا ایک حرف، ایک نقطہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ کہیں اور تک؟ یہ وہ نعمتیں ہیں جس پر شکر گزاری، اصل میں جس پر شکر گزاری کا حق بنتا ہے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جس پر اصل شکر گزاری کا حق بنتا ہے۔ ہم نے دنیاوی اور اپنی جسمانی نعمتوں کی بہت تگ و دو کر لی، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی سب سے بڑی نعمت جو ہماری روح کی ضرورت ہے، ہم ان نعمتوں کا کچھ شکریہ ادا کریں، ان نعمتوں کی کچھ قدردانی کریں، اور ان نعمتوں کی قدردانی ایسے ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے قریب ہوں۔ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین نے یہ جو قرآن پاک جس کو اس نے روح کہا ہے، قرآن میں 5 سے زیادہ مقامات پر قرآن پاک کو اللہ رب العالمین نے روح کا خطاب دیا، اور یہ جو دین اسلام ہے جس کو اللہ رب العالمین نے نعمت کہا، اس نعمت کی ہم قدر کریں، اور اس نعمت میں جتنا زیادہ ہو سکے ہم اپنا وقت دیں۔ یعنی ہم نمازوں کے لیے ہم اپنے آپ کو کتنا آمادہ پاتے ہیں، اسی طرح سے ارکان اسلام میں زکوٰۃ کے لیے، روزوں کے لیے اور حج کے لیے ہم اپنے آپ کو کتنا آمادہ پاتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے ان چیزوں کو دیکھیں، پھر اس کے بعد اسلام کی جو اور بھی نیکیاں ہیں اللہ رب العالمین نے جن کا ہم کو حکم دیا، ہم اپنے آپ کو صلہ رحمی کے لیے کتنا آمادہ پاتے ہیں۔ ہم ایک اپنے مسلمان بھائی جو ہم سے ناراض ہے اس کے تئیں اپنے دل میں کتنا نرمی محسوس کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو بھائیو، یہ ہے اصل نعمت، اور یہ دین جو آپ کے روح کی غذا ہے، اصل اس نعمت کا ہم کو حق ادا کرنا چاہیے۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین
हमें इस नेमत इस्लाम को सही तौर से समझने की तौफीक अता फरमाए, और इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितनी भी नेमतें हमें दे रखी हैं उन नेमतों की कदरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मौला हम तमाम मुसलमानों में से जो लोग मजबूर हैं, परेशान हाल हैं, उनकी परेशानियों का कोई इंतजाम फरमाए, और हम में से जो लोग मरीज हैं उनको शिफायाबी नसीब फरमाए, जो लोग कर्जदार हैं उनके कर्ज की अदायगी का बेहतरीन इंतजाम फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल बर्रुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको इस दुनिया में जो दुनियावी नेमतें हैं उनमें से बहुत सारी नेमतों से मुस्तफ़ीद फरमाया। उनमें से सबसे बड़ी नेमत जो है जिसको हम लोग अक्सर गफलत में भूल जाते हैं, और जब हम उस गफलत में रहते हैं दूसरी नेमतों से फायदा उठाते उठाते उस नेमत को भूल जाते हैं, और ये नहीं समझते कि ये सारी नेमतों का असल सबब ये वाली नेमत है, और वो है नेमत अमन। और वो है नेमत अमन। ये अमन सुकून जो किसी को नसीब हुआ है, आप अपने घर में बैठे हैं, अपने घर में आराम से हैं, बाजार में जाते हैं और बाजार से सही सलामत वापस आते हैं, ये है दुनिया की सबसे बड़ी नेमत। इसी तरह से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन इस शहर को अमन वाला बना देना। फिर उसके बाद आपने तौहीद की दुआ मांगी और अपनी ज़ुर्रियत को शिर्क से बचाने की दुआ मांगी। हमें यहाँ गौर करने की जरूरत है कि इतना बड़ा नबी जो रईसुल और इमामुल मुवहिदीन है, वो नबी सबसे पहले अमन की दुआ मांग रहा है। वो सबसे पहले अमन की, चैन की, सुकून की दुआ मांग रहा है, फिर उसके बाद तौहीद की दुआ मांग रहा है और शिर्क से बचाव के लिए पनाह मांग रहा है। तो ये जो नेमत हमको नसीब हुई है, हमें इस नेमत की कदर करनी चाहिए। इस नेमत का सबसे बड़ा इस्तेमाल हमें करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे मुल्क को, हमारे शहर को इतने बड़े अमन में हमको एक जमाने से रखा है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। और अगर इसकी कदर ना आती हो करनी, तो जरा हम अपने उन भाइयों का, कभी हम खबरों में मुताला करें, कभी हम भाइयों का मुशाहदा करें कि जिनके ऊपर शब रोज तैयारे बम बरसाते रहते हैं, वो लोग जो अपनी कुर्बानी का बकरा लाते और वो ये नहीं समझ सकते, उनको ये यकीन नहीं है कि ये बकरा घर तक पहुंचेगा कि रास्ते में ही कोई उसको लूट लेगा। वो लोग जो अपनी बच्चियों को लेकर के बाहर नहीं निकलते कि कहीं इसकी इफ़्फ़त व इस्मत घर तक सही सलामत लौटेगी कि नहीं लौटेगी। क्या ये हमारे भाइयों का हाल है कि नहीं है? मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, हमारे ईमान का ये हिस्सा है कि हम लोग उन भाइयों के दर्द को महसूस करें और उन भाइयों के कई अखबारात में पढ़ें, तो कम से कम जो सबसे छोटा एक मुसलमान का हक बनता है कि उनके लिए दुआ करें। ये दुआ मामूली चीज नहीं है, ये मुसलमान का, एक मोमिन का हथियार है। ये दुआ वो चीज है जिसकी खातिर हमको पैदा किया गया। ये दुआ वो चीज है जिसकी खातिर हमको पैदा किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआ हुवल इबादत। ये दुआ ही असल में इबादत है, और इसी इबादत की खातिर तो हमें दुनिया में पैदा किया गया। तो हम अपने भाइयों के लिए दुआ करें और ये महसूस करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके मुकाबले में हमको कितनी बड़ी नेमत में रखा है, और वो नेमत अमन, इसको हम कभी ना भुलाएं। उस नेमत अमन को हम हमेशा याद रखें।
और अल्लाह रब्बुल आलमीन का इस पर शुक्रिया अदा करें। मेरे मुहतरम दोस्तों भाइयों, बहुत सारी बातें इस हवाले से हैं, वक्त खत्म हुआ चाहता है, इसलिए आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मौला कहने सुनने से ज्यादा हमको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़यि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व औला व अजल्ल व अतम्म व अहम्म व अकबर।